جتنا مرضی بھاگنے کی کوشش کر لیں، چاہے گھسیٹ کے لے جانا پڑے. وہ شہباز شریف نے تو کہا تھا وہ گھسیٹیں گے زرداری کو سڑکوں پر، لاڑکانہ اور کراچی اور لاہور اور پتہ نہیں کن کے سڑکوں میں انہوں نے گھسیٹنا تھا. تو وہ گھسیٹ کے تو وہ زرداری صاحب کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. لیکن ان کو اگر گھسیٹ کر بھی لے جانا پڑا تو گھسیٹ کر بھی لے جا کے ان کو الیکشن تک لے کے جانا ہے اور ان کو عوام کے سامنے کھڑا کر جاتا ہے. الیکشن کمیشن کو کہا جاتا ہے گورنر سے مشاورت کے اندر مشاورت نہیں کرتا. 12 تاریخ کو کوئی مشاورت نہیں کرتا، 13 تاریخ کو کوئی مشاورت نہیں کرتا. چوتھے دن جا کے گورنر کرتے ہیں، میٹنگ ختم ہو جاتی ہے اور میٹنگ کے اختتام کے اندر کچھ بھی نکلتا نہیں ہے اس کے. آج 6 دن گزر چکے ہیں اس فیصلے کو آئے ہوئے اور 6 دن گزرنے کے بعد بھی کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ عمران خان کے خوف میں، کیونکہ وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ عوام سے بھاگنا چاہتے ہیں، وہ اپنی قوم سے بھاگنا چاہتے ہیں. نہ وہ ان کے ووٹ لے کر آئے تھے حکومت کے اندر، عوام نے تو ووٹ عمران خان کو دیے تھے. 155 سے زیادہ سیٹیں قومی اسمبلی میں تو عمران خان لے کر بیٹھے ہوئے تھے. وہ تو آئے تھے رجیم چینج آپریشن کی سازش کے نتیجے میں، وہ تو آئے تھے بند کمروں کی ڈیلوں کی نتیجے میں، وہ تو آئے تھے حرام کے پیسے کی ضمیروں کی منڈی لگا کر، سندھ ہاؤس کے اندر ایک بہت بڑی منڈی لگا کر. تو اس لیے وہ عوام کے سامنے جانے کو تیار نہیں. اور اس کاوش میں کہ عوام سے بچا جا سکے، الیکشن سے بچا جا سکے، انہوں نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ آئین توڑنے کے لیے بھی تیار ہیں. اب تحریک انصاف جو ہے وہ جمہوریت میں یقین رکھنے والی پارٹی، آئین میں یقین رکھنے والی پارٹی، ساری عمران خان کی جدوجہد جو 1996 سے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کی گئی ہے. تو اب ہم بندوقیں اٹھا کے تو ان کے سر پہ جا کے کھڑے ہوں گے نہیں. تو آئینی راستہ نکالنے کے لیے یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، ہمارے وکیل جناب علی ظفر صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا کہ 3 مختلف طریقے ہیں اس آئینی بحران سے نکلنے کے لیے. ایک یہ کہ گورنر صاحب اپنا اختیار استعمال کر لیں، جیسا کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کرانا، بر وقت کروانا. تو الیکشن کمیشن یہ کر سکتا ہے کہ سربراہ ہیڈ آف سٹیٹ جو ہیں وہ صدر پاکستان ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے، تو اس کی بھی سربراہ جو ہے الٹیمیٹلی صدر پاکستان بنتے ہیں. گورنر صاحبان جو ہیں وہ تو نمائندے ہوتے ہیں صدر پاکستان کے صوبوں کے اندر. تو اس لیے کیونکہ ان کے زیر سایہ جو ادارے ہیں اور جو افراد ہیں وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، اس لیے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے صدر پاکستان کو خط لکھ کر کہا ہے، اور اسی یہ تمام جو پس منظر ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ انہوں نے اس کے اندر پیش کیا، اور آرٹیکل 57(1) الیکشن ایکٹ 2017 کا انہوں نے حوالہ دے کر درخواست کی ہے کہ صدر پاکستان ملک کو اس آئینی بحران سے نکالیں اور انشور کریں، یہ تابع کریں کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی ہو اور الیکشن بھی 90 دن کے اندر اندر کروائے جائیں. اب ہماری امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ گورنر صاحبان کے برعکس، الیکشن کمیشن کے برعکس، صدر پاکستان نے آج تک جتنے بھی فیصلے کیے ہیں ان کا تمام کردار جو ہے وہ ایک آئینی کردار رہا ہے، اور انہوں نے حلف بھی جو اٹھایا ہے وہ حلف بھی ان کو پابند کرتا ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے آئین کا دفاع کرنا ان کی ذمہ داری ہے. تو ہم ان سے اپیل کرتے ہیں، صدر عارف الوی صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اب اس کے اندر اپنا آئینی کردار ادا کریں، اور یہ جو ایک مذموم سازش کی جا رہی ہے پاکستان کے آئین کو سے انحراف کرنے کی، یعنی پاکستان کی جمہوریت کی بنیادیں ہلانے کی. اور یہ بھی ذکر ضرور کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک کثیر الاکثریتی ملک ہے، یہاں پہ کوئی ایک زبان بولنے والے ایک قسم کے لوگ نہیں رہتے. اس لیے جب پاکستان بن رہا تھا تو قائد اعظم اور قائد اعظم کے ساتھیوں نے اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بالکل واضح کیا تھا کہ پاکستان ایک جمہوریت کے طور پر چلے گا. اور جب ہم نے جمہوریت سے انحراف کیا، جب ہم نے آئین سے انحراف کیا، تو اس کا خمیازہ جو ہمیں ادا کرنا پڑا، ملک کو 2 لخت ہونے کی صورت کے اندر
وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور تحریک انصاف اپنے لیڈر عمران خان کی قیادت کے اندر ہر وہ کوشش کرنے کو تیار ہے آئین اور قانون کے دائرے کے ہوئے کہ پاکستان کے آئین کا یعنی پاکستان کی جمہوریت کا یعنی پاکستان کی سالمیت کا دفاع کیا جائے. اور انشاءاللہ تعالی اس ذمہ داری سے ہم سب بری ذمہ ہوں گے. صدر پاکستان کی طرف اب دیکھ رہی ہے, صرف ہم نہیں دیکھ رہے, میرے خیال میں اب پاکستانی قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے صدر پاکستان کی طرف, اور مجھے یقین ہے کہ وہ قوم کی توقعات کے اوپر پورا اتریں گے. اور یہ جو ایک مذاق بنا ہوا ہے, وہ جیسے بچہ جو ہے کوئی نالائق بچہ ہوتا ہے نا, اور ان کے نالائق ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے, نالائق بچہ جو ہوتا ہے نا اس کو ہوم ورک اگر اس نے کرنا ہے اس کو کرنا نہیں آ رہا تو وہ جس قسم کی حرکتیں کرتا ہے نا کہ کبھی اپنے والد صاحب کا جعلی دستخط لے کر وہ پہنچ جائے گا کہ جی بچہ میرا بڑا بیمار ہے اس کے ہوم ورک دیر کرنے دیں, یا وہ کسی اور کا چرا کے اس پہ اپنا نام لکھ کے جمع کرانے کی کوشش کرے گا. بالکل اس وقت ایک بچگانہ طریقے سے پاکستان کے آئین کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اس کے اندر ناکام ہوں گے. پاکستان کے عوام, پاکستانی قوم, پاکستان کا آئین, پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ کامیاب ہوگی. اور بار بار میں یہ دہراتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں, یہ جتنا مرضی بھاگنے کی کوشش کر لیں, چاہے گھسیٹ کے لے جانا پڑے. وہ شہباز شریف نے تو کہا تھا وہ گھسیٹیں گے زرداری کو سڑکوں پر, لاڑکانہ اور کراچی اور لاہور اور پتہ نہیں کن کے سڑکوں پہ انہوں نے گھسیٹنا تھا, تو وہ گھسیٹ کے تو وہ زرداری صاحب کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. لیکن ان کو اگر گھسیٹ کر بھی لے جانا پڑا تو گھسیٹ کر بھی لے جا کے ان کو الیکشن تک لے کے جانا ہے اور ان کو عوام کے سامنے کھڑا کرنا ہے. پھر جو بھی عوام فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہوگا.